مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، حضرت امام جعفر صادق شہزادہ رسول کی نصیحتوں کو خود بھی سنیے اور خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ والوں کی نصیحتیں بہت قیمتی ہوا کرتی ہیں، انمول موتی کی طرح ہوتی ہیں، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ۔ لہذا آئیے بات کو پورا سنیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اے شہزادہ رسول، آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ سامعین حضرات، ناظرین حضرات، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سفیان سنو، جھوٹے شخص میں مروت نہیں ہوتی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹے شخص میں مروت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، حسد کرنے والے میں خوشی نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والے میں خوشی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، بدخلق کے لیے سرداری نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، اے سفیان، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دو گے تو عابد ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو گے تو مسلمان ہوگے۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے چھٹے نمبر پر فرمایا، جیسی دوستی تم لوگوں سے چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسی ہی دوستی رکھو، تب تم مومن ہوگے۔ ساتویں نمبر پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بروں سے دوستی نہ رکھ ورنہ تو بھی برے عمل کرنے لگے گا۔ کیونکہ مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور حدیث پاک بھی سماعت کرتے چلیے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں اور ہیں، ان کو سن کر بات کو ختم کر لیجئے۔ حدیث پاک آقا نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی انسان اپنے دوست کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس لیے تم دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ کیا آقا نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس لیے تم دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ تم اچھے سے دوستی کرو، دیکھ بھال کر دوستی اور محبت کرو تاکہ تمہاری دوستی کام آئے۔
آگ حضرت امام جعفر صادق آ گئے، فرماتے ہیں اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لو جو خوف خدا رکھتے ہوں، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتے ہوں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں جو شخص بغیر قبیلے کے عزت چاہے اور بغیر حکومت کے ہیبت و دبدبا چاہے، رب و دبدبا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے۔ اور 9 نمبر پر فرماتے ہیں کہ جو آدمی بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا۔ 10 نمبر پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پیاری نصیحت ہے، فرمایا جو شخص بری جگہ جاتا ہے بدنام ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص بری جگہ جاتا ہے بدنام ہوتا ہے، لیکن آج کا یہ نوجوان کسی بھی جگہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ بدنامی کی ہو چاہے برائی کی جگہ ہو، اسے بدنامی سے کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل سے خوف خدا جا چکا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اے نوجوانوں اس نصیحت پر عمل کرو جو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بری جگہ جاتا ہے بدنام ہوتا ہے، اس لیے اے نوجوانوں بری جگہوں سے بچو، بری بیٹھکوں سے بچو، بری صحبت سے بچو کہ تمہیں بدنام نہ کر دے کوئی۔ اور 10ویں نمبر سے آگے 11ویں نمبر پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پیاری نصیحت ہے، اس کو گانٹھ باندھ لو۔ فرماتے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ کیونکہ حضرات زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں، اگر سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکلے تو یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر بغیر سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکل گئے تو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، شہزادہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات و فرمودات ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اور انمول ہیں۔ یہ جو ہم نے آپ کے ارشادات اور فرمودات آپ کے سامنے بیان کی بہت انمول موتی ہیں، لیکن جس طرح ہیرے جواہرات کے لیے جوہری یا بادشاہ چاہیے، ان کو پرکھنے کے لیے اسی طرح ان انمول فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنے کے لیے نیک و صالح طبیعت کا مسلمان چاہیے، کیونکہ یہ انمول موتی جو ہم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے، نیک و صالح طبیعت کا مسلمان ہی ان کو قبول کرے گا، اور آوارہ رہنے والا، نمازوں سے دور رہنے والا، لڑائی جھگڑوں میں لگا رہنے والا ان فرمودات کو اور ان نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔